مسیحی کلیسیا کی سب سے مبارک امید یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود انہیں لینے کے لیے پھر دوبارہ آنے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ آمد صرف کلیسیا کے لیے ہوگی۔ یہ ان کی سیکنڈ کمنگ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی سیکرٹ کمنگ ہوگی، جو دوسری آمد سے 7 سال پہلے ہوگی۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، خداوند خود ہی آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے سیکرٹلی آئیں گے اور سیکرٹلی ہی چلے جائیں گے، اسی لیے ان کی اس آمد کو پشیدہ آمد بھی کہتے ہیں، جبکہ ان کی سیکنڈ کمنگ نہ سیکرٹ ہوگی اور نہ خاموش ہوگی۔ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کا انتظار نہیں کر رہی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد کا انتظار کر رہی ہے، جو خاص کلیسیا کے لیے ہے۔ یہ نہ ہی بنی اسرائیل کے لیے ہے، نہ ہی غیر قوموں کے لیے، بلکہ صرف کلیسیا کے لیے، اور کلیسیا میں بھی صرف زندہ ایمانداروں کے لیے نہیں، بلکہ ان سب کے لیے بھی جو گزشتہ 20 صدیوں میں مسیح میں سو گئے۔ ان سوئے ہوئے ایمانداروں کے بغیر کلیسیا نامکمل ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے تو کلیسیا ہوا میں اڑ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی، اور کیونکہ یہ ایونٹ کو ہوا میں ہونا ہے تو ہم اپنے ان فانی جسموں میں ہوا میں نہیں اڑ سکتے، تو اس کے لیے بھی کلام مقدس میں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر ہم بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ کلیسیا اس وقت تک پاک عشاء کی رسم مناتی چلی جائے گی جب تک وہ اس فانی بدن میں ہے۔ جب ہمارے جسم بدل جائیں گے تو یہ رسم ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس خداوند مسیح کے ساتھ جا ملیں گے جس کی یادگاری میں 2000 سالوں سے یہ رسم منا رہے ہیں، اور جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ اب ہم اس کے جلالی چہرے کو دیکھیں گے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ وہ ہمیں لے کر آسمان میں چلے جائیں گے تاکہ ہم ان مکانوں میں رہیں جو انہوں نے کلیسیا کے لیے تیار کیے ہیں۔ جس طرح سے پرانے زمانہ میں بنی اسرائیل قوم خدا کی خاص چنی ہوئی قوم تھی، اسی طرح سے نئے عہد نامہ میں کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی خاص چنی ہوئی قوم ہے۔ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو چنا، جو آگے چل کر اسرائیل بھی کہلایا۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو ملک کنعان ہمیشہ کے لیے دے گا، اور خدا نے ان کو ملک کنعان ہمیشہ کے لیے دیا بھی۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں اپنی قوم یعنی کلیسیا کو چنا اور فرمایا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے پطرس رسول سے بھی کہی کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ جس دن کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی تو روح القدس بھی کلیسیا کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ روح القدس مسیح کے ایمانداروں میں رہتا ہے۔ اسی لیے جس دن کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی تو روح القدس بھی آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، اور اس وقت وہ بے دین یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا، جو مخالفت کرتا اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اسے جو چیز ظاہر ہونے سے روکتی ہے وہ روح القدس ہے، اور جس دن روح القدس کلیسیا کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا تو مخالف مسیح کو ظاہر ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی، اور اس دن وہ بے دین یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا، اور ہر آزاد اور غلام کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر اپنی چھاپ بھی دے گا، جس کا عدد کے 666 ہیں،
اور جس کسی کے ہاتھ یا ماتھے پر یہ چھاپ نہ ہوگی وہ خرید و فروخت یا لین دین نہ کر سکے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ دوستو، ہمارا خدا پیار کرنے والا خدا ہے اور وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ مسیحی کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کو لے کر مسیحوں میں 3 طرح کے خیال پائے جاتے ہیں۔ پہلے گروپ کا یہ کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بڑی مصیبت سے پہلے آسمان پر اٹھا کر لے جائیں گے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی خفیہ آمد ہوگی۔ اور دوسرا گروپ ہے جس کو کہ مڈ ٹریبیولیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب مخالف مسیح ظاہر ہوگا اور اپنی حکومت کے 3.5 سال پورے کر چکا ہوگا، پھر خداوند یسوع مسیح سیکرٹلی آئیں گے اور ہمیں آسمان پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور تیسرا گروپ ہے جس کو کہ پوسٹ ٹریبیولیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بڑی مصیبت سے پہلے آسمان پر اٹھا کر نہیں لے کر جائیں گے، لیکن اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ جس وقت نوح کا طوفان آیا تو خدا نے نوح اور اس کے گھرانے کو بچایا، کیونکہ نوح راست باز تھا۔ اسی طرح سے خدا نے لوط اور اس کے گھرانے کو بھی بچایا، کیونکہ لوط اور اس کا گھرانہ راست باز تھا۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا سے بھی وعدہ کیا کہ وہ ان کو خدا باپ کے گھر میں لے جانے کے لیے پھر دوبارہ واپس آئیں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیشن میں ضرور لکھیے گا۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آپ سب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ خداوند کا پاک کلام آج بہت سی زندگیاں اور بہت سی روحیں بچا سکے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔